نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواب منیب صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر اللہ للوط ان کان لیأوی الی رکن الشدید وهو ربہ وخالقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذکر اب کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت اسماعیل اور اسحاق آپ کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا، مگر اس سے بھی اگر آپ نوٹ کریں جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان اٹ سیلف زندگی میں ایمان لانے والے جو واحد آدمی تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ فآمن لہ لوط فرمایا اللہ نے، تو لوط علیہ السلام ان پر پہلے سے ایمان لانے والے وہ شخص تھے جنہوں نے ان کے ساتھ تمام ہجرت کی۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کنعان کے علاقے سے آل دا وے عراق کے بارڈر تک گئے 700 مائلز، وہاں سے کوئی 800 مائلز انٹو عراق اوپر تک سیریا میں، اور پھر 800 مائلز ڈاؤن ٹو ایجپٹ آل دا وے۔ اب ایجپٹ میں تورا کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ ایجپٹ میں جب یہ لوگ قیام پذیر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اب یہ دونوں وہ بی بی ہاجرہ سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس وقت موجود تھے، اور حضرت لوط اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان اولو ہاجر الی ربی اولو مہاجر الی ربی باہلہ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت فرمائی اپنی اہل کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ وہ اس کا جو نجاشی کا واقعہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی ہجرت فرمائی تھی اس کو، تو اب اس لوط علیہ السلام نے بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت تو فرمائی، لیکن اس سٹوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل کے زمانے میں جس خاص طور سے سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ دی موسٹ ریلیونٹ آج کی سٹوری ہوگی اگر ہم تمام ان سٹوریز کو دیکھتے ہیں۔ باقی سب مسائل تو چل ہی رہے ہیں، لیکن یہ خاص طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت لوط علیہ السلام اور یہ ایجپٹ میں تھے، تو تورا میں ایک سٹوری لکھی ہوئی تھی کہ ان کے اپنے بھیڑ بکریاں جو بھی ریور ہرڈز ہوتے تھے، لائف سٹاک ہوتا تھا، یہ اس کو ریزنگ وغیرہ کرتے تھے، اور سامنے ایک جگہ کوئی پانی کا ہوتا تھا، تو اس پانی کی جو پونڈ ہوتا تھا یا جو بھی جھیل ہوتی تھی، ان کے جو چرواہے تھے، جو ان کے ملازمین تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے کہ پہلے ہم جائیں ہم یوز کر لیں ایٹسیٹرا، تو ان کے آپس میں کانفلکٹ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے آپس میں کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن لیا کہ آپ یہاں سے مائیگریٹ کر جائیں اور میں بھی مائیگریٹ کر جاؤں۔ تو اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھیج دیا ٹورڈز ایسٹ ورڈز، سم ویئر اراؤنڈ آتا ہے کہ اردن یعنی جارڈن سے مشرقی ایسٹرن سائڈ پہ کوئی علاقہ تھا، اس کا نام اس وقت کتابوں میں آتا ہے سدوم یا آمورا کے نام سے، کچھ علاقے کا نام آتا ہے کتابوں میں۔ یہ جارڈن کے رائٹ سائڈ پہ تھا، جہاں پہ اب غالباً کتابوں میں لکھا ہے ڈیڈ سی اب وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ Anyhow, how did this happen? How did this Dead Sea originated? وہاں پہ کسی زمانے میں صرف ایک کھلی آبادی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوا ہے ہسٹورینز نے۔ اب یہ لوگ یہاں آ کے آباد ہو گئے، اور آباد تو یہ لوگ تھے ہی، لیکن وہاں پہ ان کی برائیاں اپنی جگہ۔ ہم نے آیت شروع میں تلاوت کی، جب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں اب جنگل میں کہیں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ اکیلے اپنا دسترخوان یعنی کہ ڈائننگ کا معاملہ نہیں فرماتے تھے۔ وہ کھانے پینے سے پہلے کسی مہمان کو ساتھ بٹھاتے تھے دسترخوان میں، وہ بیٹھے کھائے اور تو اس کے ساتھ کھائیں۔ اور ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام تم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں وہ جنگل میں اسی طرح کہیں کھڑے تھے، کسی مہمان کا ویٹ کر رہے تھے، انہیں کوئی مہمان ملا نہیں، تو ایک بوڑھا بابا کوئی شخص جا رہا تھا وہاں سے، وہ لکڑیاں لادے ہوئے سر پہ۔ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اور اس کی لکڑیاں اپنے کندھے پہ رکھیں اور لے کے گئے اور گھر پہ بیٹھ کے اس کو کھانا وانا کھلایا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو کہا تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے آگے سے کہا میں اللہ کا کیوں شکر ادا کروں، میں تو اس خدا کا جو بھی جس کو میں پوچھتا ہوں جو میرے گھر میں ہے میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری، انہوں نے بہرحال جو بھی ریپ اپ کر کے اور ان سے انہیں رخصت کیا اپنے گھر سے۔
اب رخصت تو انہوں نے کیا لیکن انہیں پھر گلٹ مارنا شروع ہو گیا کہ یار جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بندہ جو اللہ کا شرک کر رہا ہے، جس رب کا شرک کر رہا ہے، وہ رب اس کو 2 وقت روزی دے رہا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو جج کرنے والا؟ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے تو انہیں اچھا نہیں لگا کہ میں نے اسے گھر سے بھی کس طرح سے جانے دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح 3 گیسٹ ملے اسی طرح سے جنگل میں۔ اب یہ انہیں اپنے گھر لے کے آئے، کھانا کھلانے کے لیے انہوں نے فوراً ایک بھیڑ میں سے اپنا جانور ذبح کیا، جو بھی شیپ بھیڑ وغیرہ بکری ہوگی سو ذبح کیا، بونا اور گوشت پیش کیا کھانے کے لیے۔ اب یہ کھائیں نا۔ اب اس وقت کا جو کلچر تھا، جو نارم تھا، وہ یہ تھا کہ جو مہمان گیسٹ آتا تھا وہ جو ہوسٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اگر کوئی کھانا نہ کھائے آپ کے گھر میں تو اس کا مطلب، اس کا میننگ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا کوئی دشمن ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، اس لیے آپ کے گھر کا نمک نہیں کھانے کے لیے تیار گویا کہ۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، پہلی بات تو ہم فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور ہم آپ کو فرسٹ آف آل تو ایک گلیڈ ٹائڈنگ، ایک خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کی اولاد کی، اور پھر فائنل فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے، انہوں نے اللہ کی شدید نافرمانی کی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ سکتے تھے؟ یہ تو اللہ کا امر تھا، اللہ کا آرڈر تھا۔ بہرحال انہیں رخصت کیا جو اس طرح سے۔ اب یہ فرشتے چلے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت اس لیول کی انتہائی برائیوں میں ملوث تھی، انوالو تھی۔ ایک ہوتا ہے جی چوری، ڈاکہ، لوٹنا، زنا، یہ تو نارمل تو گناہ چل ہی رہے تھے، مگر دے ہیڈ کراسڈ آل لائنز، جس کو آپ بول سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے بغیرت لوگ تھے۔ ایک واقعے میں آتا ہے، الیارز دمشقی ہم نے پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے شخص تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کا رشتہ لے کے ان کے بھتیجے کے پاس گئے تھے، رفقہ کا۔ اب انہیں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے الیارز کو بھیجا لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال معلوم کرنے۔ یہ وہاں گئے کہیں اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ابھی کہ اسی قوم کا عاشو امورہ جو بھی اس بستی کا بندہ تھا ایک آیا اور اس نے اس کے سر پہ زور سے ان کے ایک پتھر مارا تو ان کے سر سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو وہ آیا قریب اور وہ کہتا ہے کہ میرا جو پتھر میں نے تمہیں مارا ہے نا، کیونکہ اس میں میری محنت لگی ہے تو اس کی تم مجھے اجرت دو گے۔ اس نے کہا تم نے تو مجھے پتھر مارا ہے، میرے سر سے خون نکل۔ بہرحال وہ اسے پکڑتا ہوا انہیں اور گھسیٹتا ہوا لے جا کے بادشاہ وقت یا جو بھی حکمران تھا اس کے سامنے لے گیا، قاضی کے سامنے، کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میری اجرت دینی ہے، میں نے۔ اور قاضی بھی ملا ہوا، سب، کیونکہ 2 نمبروں کا تو جو ایک ہوتا ہے وہ سب آپس میں بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی ملا ہوا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے ڈیسیجن فیصلہ یہ دیا کہ ہاں آپ نے اس کو اجرت دینی ہے کیونکہ اس کی محنت لگی ہے، اس نے آپ کو پتھر مارا ہے۔ تو وہ اس لیول کے وہ لوگ اس مقام پہ جا چکے تھے۔ بہرحال الیارز نے تو کسی طرح سے واضح جان چھڑائی اور جو بھی ہے بھاگ کے نکلے۔ اب یہ صرف یہاں پہ ہی بات ختم نہیں ہوئی، یہ چوری، ایک دوسرے کے جھوٹ بولنا، یہ سب اپنی جگہ، بٹ جو انتہائی لیول کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہومو سیکچویلٹی، یہ لوگ اس کے اندر انوالو ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ ایک بات ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس بندے کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنے الہ بنا لیتا ہے، خدا بنا لیتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کو، اپنی وش کو، ڈیزائر کو ہی اپنا وہ ایک سے بڑھ کر ایک، پھر آگے چلتی ہے because there is no stopping۔ جب بندہ گناہ کی اسی طرح سے اچھائی کی لائن میں بھی چلتا ہے تو آگے چلنا چاہے تو وہ آتا ہے نا، ما کان ھذا بشر ان ھو الا ملک کریم، فرشتہ بن جائے، اور جب جانور بننے کی طرف جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب یہ قاری صاحب نے آج تلاوت پڑھی تھی نا، اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے، بلکہ بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو یہی وہ اس طرح۔ اب یہ 3 فرشتے یہاں سے چلے، ان کے پاس آ کے مہمان ٹھہرے۔ لوط علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے ظاہر ہے فرشتے اللہ کی حکم سے وہ بالکل خوبصورت جوان، بالکل جس کو کہہ سکتے ہیں گورے چٹے اور ینگ لوگ، اور ان کی قوم تو پہلے سے بدنیت تھی، وہ فوراً ان کے گھر پہنچ گئی کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چلتے چلتے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہماری اس ویسٹرن سویلائزیشن سوسائٹیز کے اندر بھی پہلے بھی گناہ ہو رہے تھے، سب ہو رہے تھے، لیکن جو الخبائث کے ابھی جو خبث کا بھی جو کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، آج وہ دن ہوئے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک میڈیا پروپیگنڈے کے تھرو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے LGBT کمیونٹی اور گے رائٹس اور گے پرائڈ، اور سکولز میں وہ فریڈم کون سے منتھ چل رہے ہوں گے، پورے منتھ باقاعدہ بیٹھ کے آپ کی پوری جنریشن کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہوگی۔
یہ گویا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ ہوگا جو ہم آنکھوں کے سامنے سے اپنے دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اس سے بچا کے رکھے. ایک میں نے اس دن کسی ریسرچ کو یورپین ریسرچر تھا, اس کی میں نے کوئی وہ پڑھی, اس کا کلپ میرے سامنے آیا, وہ کہ اس نے ریسرچ کی ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں نا آج کل, نیٹ فلکس ہے, یوٹیوب اور امیزون پرائم اور ڈزنی اور ایٹسیٹرا, اس نے ان سب کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے دیکھا کہ جو انڈر ایج کڈس کے پروگرامز کے چینلز ہیں ان کے اوپر اس نے ریسرچ کی. اس نے کہا کہ دیر از این اوور ویلمنگ میجورٹی ان بچوں کے پروگرامز کے اندر جو صرف لوگوں کو ہوموسیکچویلٹی اور اس گیزم اور اس کے طرف راغب کرنے کے لیے ان کے مائنڈ سیٹس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اسکول میں کیا کارٹون, مسلم کارٹون, ایگزیکٹلی. تو یہ اللہ بچائے ہمیں. اب یہ لوگ بہرحال یہ وہ کام تھا جو قومیں لوط کر رہی تھی, آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. خیر, تو دیٹس وائی آئی سیڈ دس میں بی دا موسٹ ریلیونٹ اسٹوری آف آل ٹائمز جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اب یہ ایک کسی تورات میں غالباً یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ پوری قوم ان کے پیچھے نہیں تھی, وہ 2 یا 3 سردار تھے جو پیچھے تھے اور لوگ جمع ہو گئے. بہرحال یہ سب ان کے گھر کے پار کھڑے ہوئے ہیں اور دیواروں پہ چڑھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دو. اب لوط علیہ السلام پریشان, جو ہوتا ہے نا کہ حالت ایک بندے کی خراب, میں کروں کیا, یہ پوری قوم. تو ایک تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, کاش میرے پاس اللہ نے یہ اپنے حدیث بار یغفر اللہ للوط, اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے. نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ انہیں اتنا پریشان اور زج کر دیا ان کی قوم والوں نے کہ انہوں نے اللہ سے رکن شدید کی دعا کی کہ کاش میرے پاس کوئی رکن شدید ہوتا تو میں ان لوگوں کو بھگاتا یہاں سے, بدلہ لیتا یا اپنے مہمانوں کو محفوظ رکھتا ان سے. علماء نے لکھا ہے رکن شدید سے مراد پاسبلی ان کی یہ وش تھی کہ میرا بھی بہت بڑا اگر کوئی خاندان ہوتا تو یہ میرے ساتھ تو نہیں ایسے بدماشی کر سکتے, یہ تو مائگریٹ کر کے یہاں آئے تھے. یا یہ ہے کہ کوئی پاورفل کوئی ویپن ہوتا ہے یا اللہ کی حکم سے کچھ بھی, اللہ کی مدد ہوتی ہے. اصل تو بات اللہ کی مدد ہے, تو انہوں نے اپنے دل سے دعا کی. اینی ہاؤ انہوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مین وائل اب لوط علیہ السلام ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ یہاں تک اس لیول پہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں ہا اولائی بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں, تم یہ لے لو, ان بندوں کو چھوڑ دو, خدا کے بندے. اس پہ علماء نے لکھا ہے غالباً وہ قوم کی بیٹیاں وہ لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کیوں ایک ان نیچرل چیز کی طرف جا رہے ہو, جب عورتیں گھر موجود ہیں, نکاح کرو, شادی کرو. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں آفر کر دی کہ ایک لیول اس اللہ والے کا کس لیول پہ انہوں نے کس طرح سے فرسٹریٹ کر دیا انہیں کہ وہ مجبور ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے میرے مہمانوں کی جان چھوڑو. بٹ اینی ہاؤ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا ہم کل دوبارہ آئیں گے. فرشتوں نے بہرحال لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے, آپ اپنے اہل و عیال کو لے کے یہاں سے نکلیں, یہ قوم اب عذاب کی مستحق ہو چکی ہے اور ہم انہیں اس سے عذاب دینے آئے ہیں. اللہ کی شان, لوط علیہ السلام سب کچھ پیک اپ ریپ اپ کر کے رات کے اندھیرے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے, مگر ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ ریورٹ بیک ہو گئی انہی کی طرف. وہ کہتی ہے میں تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوں, اور وہ واپس وہاں سے چل کے اور اسی علاقے میں واپس جا کے بیٹھ گئی. اس کے بارے میں قرآن پاک نے خاص طور سے ہمیں بتایا. ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط, آیت میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی, ان دو کے بارے میں قرآن پاک میں خاص طور سے آیا کہ کانتا خانتا, انہوں نے خیانت کی تھی اپنے اس رشتے میں, جو نبی یا شوہر کے ساتھ جو رشتے میں یہ عورتیں تھیں, انہوں نے اس رشتے میں کے اندر خیانت کی تھی اور ان کا ساتھ لاسٹ منٹ چھوڑ کے بھاگی تھی. اینی وائز اب یہ ہوا, یہ تو وہاں سے نکل گئے. آتا ہے غالباً روایات میں کہ وہیں سے کچھ تھوڑا آگے گئے اور پیچھے غالباً ذرا آگے پہنچے, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ فرسٹ آف آل تو ایک زور سے چیخ آئی, اور اسی طرح سے ہم نے اس دن پڑھا تھا, ایک زور سے چیخ آئی, وہ سب لوگ اسی طرح سے گر کے وہاں پہ مر گئے. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اللہ پاک نے اس پوری بستی کو, اس پوری ولیج کو, اس پوری ٹاؤن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپ سائڈ ڈاؤن پٹخ دیا, اپ سائڈ ڈاؤن زمین پہ پہلے گرایا. اور پھر یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. اپ سائڈ ڈاؤن پٹکنے کے بعد اللہ نے اوپر سے پتھروں کی ان کے اوپر بارش کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ, کہ ان کے اوپر پتھروں کی اللہ نے بارش کی, اور ایسی بارش کی کہ اللہ نے کہا کہ وہ کیسی بری بارش ہوگی کہ ان کا مطلب ہوش ٹھکانے بھی کیا آنے, وہ تو پہلے ہی مر چکے تھے. لیکن یہ اس کی سزا کے طور پہ, چیخ سے بھی وہ لوگ مر چکے تھے, لیکن ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے, ایک عبرت کے لیے اللہ نے صرف اس بات کے اوپر کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ پہلے ہی قوموں کو بھی عذاب ہم دیکھ رہے ہیں. ہود علیہ السلام پہ عذاب آیا, جو اس سے صالح, ان سب پہ, ان کی قوموں پہ, سوری معذرت اللہ نعوذ باللہ, ان کی قوموں پہ عذاب آیا.
ان کی بھی چیخ سے مر گئے، اس سے مر گئی. ان کی قوم پہلے 3 کنزیکٹیو سٹیجز کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغفر اللہ لوط، کہ اللہ پاک لوط علیہ السلام کے اوپر مغفرت فرمائے. اینی ویز لوط علیہ السلام یہاں سے چل پڑے اور پھر آتا ہے غالباً ادھر ہی سے کہیں سے تھوڑا ہٹ کے کوئی علاقہ تھا سنوار یا صغر کے نام سے، وہاں جا کے آباد ہوئے اور پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ پوری بستی ختم تھی، بالکل گویا کہ گراؤنڈ. اب آتا ہے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 400 یا 450 میٹر زمین کے اندر وہ دھس چکی تھی جو جگہ ہے، گویا کہ اٹ واز اے پلین لینڈ ایٹ سم پوائنٹ. مگر اس بستی کے اوپر جب عذاب آیا اللہ نے پہلے اس کو پٹخا اور پھر نیچے اور اوپر سے جب سٹونز کی بارش ہوئی ان کے اوپر تو وہ نیچے دھستے دھستے غالباً ایک کہیں میں نے پڑھا کہ 450 میٹرز گراؤنڈ کے اندر وہ دھس گئی. پھر ثانی فانی ظاہر ہے آس پاس کے علاقوں سے جب زمین نیچے چلی گئی تو وہاں پانی آنا شروع ہوا، اور آج وہاں پہ ایک پانی گویا کہ سمندر کے نام سے مشہور ہے جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں. وہ خاص طور سے بحر لوط کے حوالے سے مشہور ہے وہ سمندر جو ڈیڈ سی آج بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہے. اور اس میں آتا ہے وہاں پہ اتنا سالٹ ہے، اگر آپ وہاں پہ تیرنے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہمیں ایک یورپین دوست جاننے والا کا دوست ملا دبئی میں، وہ جا رہا تھا عمان اور کہتا تھا عمان سے میں ہمارا ہی واز اے بگ سوئمر، تو وہ کہتا تھا ہم لوگ جا کے ڈیڈ سی میں سوئمنگ کریں گے. میں نے کہا کیوں ڈیڈ سی میں کیا سوئمنگ کرنے کی خاص بات؟ اس نے کہا نہیں وہاں پہ ایسے اسپیشل منرلز ہیں، وہاں کا سالٹ لیول اتنا زیادہ ہے جو کہ دنیا میں اور کسی سمندر میں اللہ نے نہیں رکھا. وہاں پہ کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے، اب اس پانی کے اندر اتنا سالٹ ہے کہ وہ آپ کو یوں باہر اچھال دیتا ہے. تو گویا آپ گھنٹوں سمندر میں کھڑے ہوئے ہوگے تو آپ یوں نیچے نہیں جا رہے ہوگے، آپ وہیں پہ تیر رہے ہوگے اور بس پاؤں ہلا رہے ہوگے اور آپ نیچے نہیں. تو اس کے اندر ایک خاص اسپیسیفک جو وہ سالٹ لیول ہے وہ آج بھی اتنا ہائی پایا جاتا ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ حضرت یعقوب اور پھر یوسف علیہ السلام کی بات آگے چلائیں گے. ان کا وہیں انتقال ہوا اور پھر ایک روایت میں آتا ہے غالباً آج بھی ان کی جو قبر مبارک ہے وہ عمان اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہاں سے کچھ ڈرائیو پہ کوئی بستی ہے، کوئی ولیج ہے، اور وہاں سے پھر پیدل کا راستہ ہے کہیں سے جا کے ایک ماؤنٹنز کے اوپر، اور ایک ماؤنٹن کا کوئی ٹیلہ ہے جس کے اوپر ان کی قبر مبارک ہے. وہ علاقہ آباد نہیں ہے، وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، صرف جو جاتا ہے وہ ان کی ایز اے وزٹر ان کی زیارت قبر مبارک ہی کرنے کے لیے جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.